وقوف عرفہ حاجی ادا کر رہے ہیں اور یہ رکن اعظم ہے حج کا، تو آج کے دن کی بطور خاص فضیلت کیا ہے؟ یقیناً آج حجاج کرام کے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے. آج جو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں وہ واقعی آج حاجی بن جائیں گے، زندہ باد. کیونکہ وقوف عرفہ میں یہ جو وقت ہے یا یہ جو یہ رکن ہے، جس نے یہ لمحہ بھر بھی ادا کر لیا تو وہ حاجی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آج جو حجاج کرام وہاں پر گئے ہیں ان کی جو جانے کا جو مقصد تھا وہ آج پورا ہو گیا گویا کہ، اگرچہ اگر دیگر ارکان ابھی باقی ہیں لیکن یہ عرفہ جو ہے یہ رکن اعظم ہے. بالکل صحیح. جب یہ ادا ہو گیا اب اس کے بعد طواف الزیارہ ہے اور پھر دیگر جو ارکان ہیں وہ انہوں نے ادا کرنا ہے. تو یہ پہلا فرض ادا ہو چکا ہے. ہم جب عام طور پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں ہمارے حقوق اللہ کے اندر بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، حقوق العباد کے اندر بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے پہنچا ہے تو اب اس کے اوپر جتنے حقوق اللہ کی ادائیگی کے سلسلے میں گناہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ سب معاف ہو جاتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد انسان کے جسم پر جو ایک بوجھ طاری تھا، اس کے قلب پر ایک جو کثافت طاری تھی گناہوں کی وجہ سے، جو اس کا میل دل میلا ہو چکا تھا، آج اس کے دلوں کا میل دھل جاتا ہے اور جسم ایسے ہی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے کہ جیسے جسم کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ دل ایسے ہلکا ہوتا ہے کہ جب جسم کے اوپر کوئی مٹی لگی ہو اور اس کو پانی سے دھو دیا جائے تو جسم میں راحت محسوس ہوتی ہے. آج حاجی کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، اس کا قلب راحت محسوس کرے گا. سبحان اللہ. اور یقین جانیے کہ یہ ایسی راحت ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان خود اگر تھوڑا سا غور و تفکر کرے گا اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرے گا نا تو اسے اندازہ ہوگا کہ آج کے دنوں سے کیا برکتیں ملی ہیں. کہ وہاں پر جانے کے بعد ہی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے جو وہاں پر پہنچے ہیں. گو کہ آج کا دن حجاج کے لیے اس اعتبار سے تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ نے صرف ٹھہرنا ہے. شریعت مطہرہ نے کوئی اور عبادت آپ کے اوپر بطور خاص لازم نہیں کی ہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر اس وقت کو آپ کیسے اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں. وہاں پر آپ کو اپنے آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کرنا ہے کہ آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی بطور خاص عبادت مقرر نہیں کی گئی ہے کہ اتنے سے اتنے وقت کے اندر آپ کو اتنے نوافل پڑھنے، اتنے اذکار پڑھنے، اتنی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. حکم یہ دیا گیا ہے کہ نہ کسی سے لڑائی کرنی ہے، نہ کسی سے جھگڑا کرنا ہے، نہ کوئی فضولیات کرنی ہے. اب وہاں پر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، وہاں پر اپنے وقت کو کیسے اللہ کی رضا کے لیے گزارنا ہے، یہ ایک مشق ہے. اور یہ جتنی مشقت والی مشق ہے اس کا اجر بھی اتنے بڑے پیمانے پر ہے. تو یہ تو ایک حاجیوں کے لیے بڑی سعادت ہے. اور سنا ہے مفتی صاحب کہ عام معافی بھی ایسی ہے آج کے دن یعنی عرفہ کے دن کہ جو یہ سوچے نا کہ نہیں میں گنہگار ہوں تو پھر یہ گناہ باقی رہ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ایسی عام معافی. یہاں پر حسن ظن رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اب میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ آپ ذرا سوچیں نا کہ اللہ کی طرف سے کیسی زبردست جو ہے وہ فضیلت ہے. اور آج کے دن جو اگر وہاں پہ نہیں پہنچ سکا تو وہ آج کے دن اگر یہ دعائیں کرے کہ یا اللہ اگلے سال مجھے وہاں پہنچا، وہ لبیک کی کثرت کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ وہاں پہنچے گا. میں یہاں پر ضمناً ایک ذکر کر دوں کہ اگر کسی کے دل میں حج کی تمنا ہونا کہ میں حج پر جاؤں تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تقریباً 3 مرتبہ کم و بیش 3 مرتبہ جو ہے وہ لبیک کی صدائیں لگائے. لبیک اللہم لبیک اگر 3 مرتبہ پڑھے گا ہر نماز کے بعد تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ حج پر ضرور جائے گا. تو اگر کسی کے دل میں تمنا ہے تو وہ یہ وظیفہ اختیار کر لے اور یہ جب اس کو موقع ملے نماز کے فوراً بعد پڑھے، انشاءاللہ اس کو حج کی سعادت ملے گی. اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ لبیک کی کثرت کی ہے تو وہ ہر سال حج کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو چاہیے کہ ہم اس کی کثرت کریں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. سے بھی ملاتا ہے ہمارا